بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضانی. میں آپ کا میزبان نوید قادری اسدی. آپ کو محبت و سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج رمضان کا 17واں روز ہے، یعنی کہ آج 17واں روزہ ہے، اور آج کا دن جو مختص ہے وہ ہے غزوہ بدر سے. اچھا، غزوہ بدر کیا ہے؟ غزوہ بدر کیوں ہوئی؟ ظاہر ہے کہ یہ ہر کسی کو علم اس کا فہم نہیں. تو آج ہمارے درمیان جو مہمان گرامی موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، آل نبی اولاد علی سید فیضان علی شاہ قادری چشتی نقشبندی ابو اللہ مدد اللہ العلی. شاہ صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. پہلے السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ الحمدللہ کرم. طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ کرم اللہ کے رسول. روزے کس طرح 17 روزے الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ پاک کا حضور علیہ السلام کا بہت خاص کرم رہا ہے یہ کہ اس نے توفیق دی ہمیں روزے رکھنے کی، اور اس نے ہمیں اس حضور علیہ السلام کی امت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ خوش نصیبی ہماری کہ اس نے ہمیں ایک توفیق عطا کی کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں، اس کی عبادت کریں، اس کی ریاضت کریں. اور یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں ہم جتنی عبادت کر سکیں، اس کا شکر ادا کر سکیں، وہ کم ہے. تو یہ جتنا بڑا فضل اور جتنا بڑا کرم اللہ رب العزت نے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس کا کہ اس ذات نے ہمیں جو یہ روزوں کی نعمت عطا کی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، کیا خوبصورت بات شاہ صاحب نے آپ لوگوں سے سماعت فرمائی ہے، آپ لوگوں کو بتائی. ناظرین کرام، شاہ صاحب کی خدمات میں بہت ساری چیزیں ہیں. ان میں سے ایک میں یہ بتاتا چلوں کہ انجمن اسماء الحسنی کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے جس پر یہ غریبوں کی کفالت کرتے ہیں. وہاں ذکر اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں، محفل نعت ہوتی ہے، اور اس میں تربیت ہوتی ہے. اصل اس دور میں جو ضرورت ہے وہ تربیت کی ضرورت ہے، اور وہ الحمدللہ شاہ صاحب کر رہے ہیں. جو لوگ ان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا کام جناح اسکوائر ملی پہ انشاءاللہ میں جو ہے ایڈریس آپ کو آنے والی ویڈیوز میں یا آنے والے وقتوں میں جو لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہیں ان کا نمبر بھی لے سکتے ہیں اور ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا کام دیکھیں، جائیں اور انہیں سراہیں. شاہ صاحب، آج رمضان کا 17واں روز ہے اور غزوہ بدر ہے. تو میں آپ سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ غزوہ بدر کیوں ہوئی، اور غزوہ بدر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر آپ بیان کریں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و رؤوفنا و رحیمنا و کریمنا و قرۃ اعیننا و نورنا و نور صدورنا و نورنا و نور قلوبنا و ملجانا و مأوانا و سندنا و سندنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و قطبنا و فریدنا و نظامنا و علاؤنا و اشرفنا و مظہرنا و محمدنا و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وَلَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سبحان اللہ. یہ قرآن مقدسہ کی سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے حوالے سے ایک آیت نازل فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور جنگ بدر کا جو تفصیلی تذکرہ ہے وہ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے اس کو کوٹ کیا ہے. یہ جو آیت کریمہ ابھی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے. اللہ اکبر. یہ معرکہ کیوں پیش آیا، اس کے اسباب کیا ہوئے، اس کی وجوہات کیا ہوئیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب قریش مکہ نے ظلم و ستم کیا، آپ کے دین کے دشمن رہے، آپ کو دین کی تبلیغ کرنے میں، دین کی دعوت دینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے مختلف قسم کی سازشیں کرتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے. تو اس صورت میں شیب ابی طالب میں آپ کو، آپ کے خانوادے کو اور دیگر آپ کے جو رفقا تھے ان کو محدود کر دیا گیا. اللہ اکبر. کم و بیش 3 سال تک آپ شیب ابی طالب کے اندر محصور رہے. صحیح. جب یہ معاملہ ہوا اور کافی طویل ہو گیا تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ ہجرت فرما جائیں. اللہ اکبر. تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے آئے اور جو دیگر معاملات تھے آپ کے خانوادے کے ساتھ اور جو سارے معاملات ہوئے، اس کے بعد جب آپ مدینہ شریف میں رہے تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں ریاست مدینہ قائم فرمائی. سبحان اللہ.
وہاں کی تمام چیزیں، وہاں کے دیگر معاملات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں صحابہ کرام ترتیب دیا کرتے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ الحمدللہ مدینہ شریف میں دین اسلام کی اشاعت ہوتی رہی اور یہ معاملہ فہم بڑھتا گیا۔ جب یہ معاملہ بڑھتا گیا تو یہود و نصارہ پہلے ہی اس میں تھے کہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنا ہے، ان کے دین کو ہم نے ختم کرنا ہے، دین اسلام کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو کچھ اس طرح کے اسباب پیدا کیے جائیں، کچھ اس طرح کی چیزیں کی جائیں کہ ہم ان کو جواز بنائیں۔ صحیح۔ تو یہ جب تجارت کا معاملہ کیا کرتے تھے تو مکہ اور شام اور یمن والی سائڈ پہ جب یہ آتے تھے تو یہ جو مدینہ شریف کا جو راستہ تھا تو یہ بیچ میں یہاں سے گزر ہوا کرتا تھا ان کے قافلوں کا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم کسی طرح سے کہیں ایسا نہ ہو مسلمان ہمیں نقصان پہنچائیں یا ہمارے آگے یہ لوگ کھڑے ہوں یا ہمیں ان کے آگے رکنا پڑے، تو اس لیے ہم ان کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے تجارتی معاملات میں یہ عمل دخل نہ ہو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان تجارتی مال لے کے مکے واپس آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے تقریباً 1000 سے زائد اونٹ اور بہت زیادہ کثرت سے مال ہے تجارت کے حوالے سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، کہا دیکھو معلومات کرو کہ کیا معاملہ ہے، کس طرح کا ہے۔ جب معلومات حاصل کی تو پتہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہاں پہ ابو سفیان ہے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی جنگی ساز و سامان نہیں، صرف ان کا جو سامان ہے وہ تجارتی معاملات اور جتنے اونٹ ہیں اور دیگر اشرفیاں جو دیگر ضروریات زندگی اور اس ساری معاملات کی چیزیں تھیں۔ تو کوئی جنگی ساز و سامان اس ٹائم پہ نہیں ہے، لیکن ابو سفیان نے اس ٹائم پہ یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھ پہ حملہ کریں اور اس طرح سے میرا مال لوٹ لیں۔ تو اس نے ایک بندے کو، اپنے بندے کو کہا کہ جاؤ قریش مکہ کو کہو جا کے کہ اپنے جتنے بھی جو سپہ سالار ہیں اور جو لشکر میں جتنے بھی فوجی دستے ہیں ان کو یہاں فوراً بھیجو کہ مجھ پہ حملہ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ محمد نے اور اس کے ساتھیوں نے مجھے گھیر لیا ہے اور تنگ کر دیا ہے اور وہ ہمارا مال نہ لوٹ لیا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو یہاں سے بندہ ان کے پاس گیا جا کے قریش کو کہا، اور انہوں نے وہاں پہ کم و بیش 900 سے لے کے 1000 کی تعداد میں ان کا لشکر تھا یہود کافروں کا۔ انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان جس میں تلواریں بھی تھیں، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، ان کے پاس اونٹ بھی تھے، تمام اسلحے سے اس ٹائم وہ لیس تھے، جنگ کی پوری تیاری سے وہ لوگ نکلے تھے۔ اب یہ لوگ نکلے اور اس طرف آ گئے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ صحابہ کرام تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ۔ ادھر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی صحابہ کرام کو کوئی دشواری کوئی مشکل پیش آیا کرتی تھی تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اللہ کو بعد میں پوچھتے تھے، پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے۔ کیا بات ہے شاہ اور صاحب، کیا کہتے بات تھے ہے، یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے آپ نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے آپ نظر رحمت فرمائیے۔ تو جب حضور علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے اس طرح کا تو ہم کیا کریں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور کہا کہ آپ یہ 2 لشکر ہیں، یعنی کہ ایک وہ لشکر تھا جو ابو سفیان کا تھا جس میں صرف ساز و سامان تھا، مال غنیمت جس کو بعد میں کہا گیا، اور دوسرا لشکر جو تھا وہ جنگی معاملے میں تھا اور تمام اسلحے سے اس وقت کے جدید اسلحے سے وہ لیس تھا، سارے اس کے اندر لڑنے والے لوگ تھے۔ اب ادھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک پہ جو کرو گے تم فتح پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کو جو تھوڑا سا ہر ایک کا درجہ ہوتا ہے، جیسے ہر ایک جیسے سیدنا صدیق اکبر کی کوئی شان، جس طرح کہ ان کی شان کا کوئی نہیں، عمر فاروق کی شان کا کوئی نہیں، عثمان غنی کی شان کا کوئی نہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شان کا کوئی نہیں، مولا کائنات مشکل کچھ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان کا کوئی نہیں۔ بے شک۔ تو ہر طرح سے 1 لاکھ سے زائد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب جب حجت الوداع میں صحابہ کرام تھے تو ہر صحابی کا ایک ان کی شان کے مطابق ایک درجہ تھا۔ صحیح۔ بہت سے اپنے معاملات میں اتنے یقین اور پختہ کے ساتھ ہوتے تھے اور بہت سے تھوڑے سے نچلے معاملات میں ہوتے تھے۔ صحیح۔ لیکن ایک صحابی کی ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، صوفی ہوں، صلحہ ہوں، کتنی ہی عبادتیں ہوں، کتنی ہی ریاضتیں ہوں، کتنے ہی ان کے فرائض اور کتنی ہی اخلاقی معاملات اور دنیاوی معاملات میں وہ بہتر سے بہترین ہوں، لیکن صحابیت کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہی ہے، چاہے وہ ادنا سے ادنا ہی صحابی کیوں نہ ہو۔ صحابی وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں ایمان کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔
اب بہت سے ایسے رہے کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھ سکے, عبادت ریاضت نہیں کر سکے, روزہ نہیں کر رکھ سکے, اور جنگ کے معاملات میں ہوئے, کچھ بیمار ہو کے مثال کر گئے, کچھ شہید ہو گئے. لیکن دنیا میں دین اسلام میں کوئی بھی کتنا بھی متقی و پرہیزگار ہو, صحابیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا. اللہ. اب یہاں پر کچھ صحابیات میں سے جو, کیونکہ ایک انسانی نفسیات ہوتی ہے ہر کسی کے, اللہ رب العزت نے ایک رکھی, کیونکہ اللہ رب العزت جب انسان کو قرآن کا فہم دیتا ہے, سمجھاتا ہے, تو انسان کے مطابق اس کو لیول پہ آ کے سمجھاتا ہے. مثال کے طور پہ کہ جب صحابہ نبیوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا تو انہوں نے اپنی شان کے مطابق نہیں سمجھایا, اپنے علم و فہم کے مطابق نہیں سمجھایا, صحیح, وہ لوگوں کے علم و فہم کے مطابق سمجھایا, یعنی کہ ان کے پاس آ کے, ان کے لیول پہ آ کے ان کو اس بات کو سمجھایا. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں تخلیق کیا ہے, وہی ہمارا خالق و مالک ہے, وہی ہمیں رزق دیتا ہے, تو وہ ہماری نفسیات سے واقف ہے. ایسا ہی, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کس طرح سے انسان کو سمجھانا ہے. اب اگر کہا جائے کہ بھائی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ایک بچے کو, چھوٹا 6 مہینے 8 مہینے کا ایک بچہ ہے اور وہ پانی کو پانی نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی, یا اس کی ماں بچے کو کہے کہ پانی پیو گے, تو بچے کو سمجھ نہیں آئے گا, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے. ایسا ہی ہے. ماں اس کو کہے کہ بیٹا روٹی کھاؤ گے, تو وہ بولے گا نہیں, وہ اپنی زبان میں پانی کو کچھ نہ کچھ بولے گا. خوبصورت مثال دی ہے, اور روٹی کو بھی وہ کچھ نہ کچھ اپنی زبان میں بولے گا. ایسا ہی. لیکن جب ماں اس کی زبان میں اس کو بولے گی بیٹا تم نے یہ پینا ہے, واہ واہ, جیسے اکثر بچے پانی کو مم کہتے ہیں, تو جب ماں بولے گی مما پینا ہے, تو بچہ یقیناً اس کو بولے گا کہ ہاں مجھے یہی چاہیے. تو یہی رب العزت نے, اسی حکمت سے اللہ رب العزت نے انسان نوح کی جو معاملات فرمائے انسان کو سمجھانے کے لیے, وہ ان کے لیول پہ آ کے سمجھائے. تو فطری طور پہ جو وہاں پہ تقاضا ہوا, اب کچھ جو لوگ تھے ان کا یہ دل ہوا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ یہ جو ابو سفیان کا قافلہ ہے, کیوں نہ ہم اسی پہ حملہ کر دیتے ہیں, تو ادھر ہمیں لڑنا نہیں پڑے گا, ادھر ہمارا دوسرا معاملہ نہیں ہوگا, ادھر ہی سے ہم کر کے فارغ ہو جائیں گے. اور کچھ جو جید صحابہ کرام تھے, جیسے سیدنا صدیق اکبر, عمر فاروق, اور اوپر اپر لیول کے جو عشرہ مبشرہ میں الحمدللہ ہیں, ان کا یہ تھا کہ نہیں ہم اللہ کے دین کے لیے ہیں, تو پھر کیوں نہ سر کٹا دیں. واہ واہ واہ. تو ہم اس کے بجائے, ہم جو لشکر آ رہا ہے, جو ہم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے, تو پھر ہم کیوں نہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہم وہ کریں. حضور علیہ السلام تمام صحابہ سے مشورہ کرتے تھے کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. تو پھر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ مفہوم بتا رہا ہوں یہ, کہ تم تو یہی, یعنی کہ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے کہ تم تو یہی چاہتے تھے کہ یہ جو ابو سفیان کا جو لشکر ہے, یعنی کہ جس میں مال تمام اسباب ہیں, کیوں نہ ہم اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اور ہم اس کو ہم اپنے انڈر میں کر لیتے ہیں, اس کو ہم اپنی حراست میں لے لیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی منشا یہ تھی کہ تمہیں اٹھائے اور لشکر کے سامنے کر دے جو لڑنے کے لیے آ رہا ہے, کیونکہ اس کی مشیت کچھ اور تھی, وہ اس کی رضا کچھ اور تھی. اب ادھر معاملہ یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جیسا آپ فرمائیں گے ہم ویسے ہی کریں گے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم لڑیں گے. اب ادھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو, کچھ صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ جاؤ دیکھو, اور ان کے جو لشکر ہے اس کی تعداد دیکھو کتنی ہے, کتنے لوگ ہیں. اب کچھ صحابہ کرام وہاں پہ گئے, جا کے انہوں نے دیکھا تو ایک ان کے کفار میں سے ایک بندہ تھا, اس کو پکڑ کے لے آئے. اس کو کہا کہ بتاؤ بھائی یہ جو لشکر ہے یہ کتنی تعداد میں ہے. اس نے کہا کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کتنی تعداد میں, لیکن تعداد بہت زیادہ ہے. تو پھر سرکار نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے پاس ساز و سامان جو ہے وہ کتنا ہے. کہا کہ اس کی بھی تعداد میں نہیں بتا سکتا, وہ بھی بہت زیادہ ہے. پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا تیسرا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ایک دن میں یا ایک وقت میں کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں, کتنے اونٹ نہر کرتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں یہ مجھے پتہ ہے, یہ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ 9 سے 10 کی تعداد ہے کہ دن میں وہ 9 سے 10 اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے وغیرہ کے لیے. سرکار نے فوراً صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ, ان کی تعداد 900 سے لے کے 1000 کے قریب ہے. یعنی کہ ان کے کھانے کے معاملے سے حضور علیہ السلام یہ سرکار کی شان ہے الحمدللہ. کھانے کے معاملے سے یہ چیز نوٹ کر دی, یہ چیز بتا دی کہ تعداد ان کی اتنی ہے. اب ان کو یہ پوچھا کہ جا کے دیکھو کہ یہ گھاٹی لگا کے اور کس کس جگہ پر بیٹھے ہیں, کیا معاملہ ہے. اب یہ ساری جب سچویشن تھی تو ادھر کچھ صحابہ کرام کا یہ تھا کہ معاملہ کہ ہم تعداد میں کم ہیں, کیونکہ ہماری تعداد تو یا رسول اللہ ہم تو 313 ہیں, اور وہ تو ہزاروں کی تعداد میں. ہمارے پاس ادھر جو تھے 2 گھوڑے تھے
صحابہ کرام کے پاس، 6 زیرہ تھیں، اللہ اکبر، اور تقریباً 70 کے قریب اونٹ تھے، اور 8 کے قریب تلواریں تھیں۔ یہ یعنی بمقابل بہت کم، بمقابل بالکل آٹے میں نمک کے آٹے میں نمک کے برابر۔ لیکن یہ جو توکل تھا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ جنگ تو بہت دور کی بات ہے، ویسے عام لڑائی کے حساب سے بھی برابری نہیں تھی، برابر۔ اور یہ وہ معرکہ تھا جو اللہ رب العزت نے، یہ دین اسلام کا پہلا معرکہ ہوا، اور اس میں اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ کیا بات کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ باطل بھلے تعداد میں زیادہ ہو، بھلے طاقت میں زیادہ ہو، بھلے ساز و سامان میں زیادہ ہو، لیکن جب اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی اطاعت، اس کی طاقت، اس کی ہمدردی جس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ پھر بھلے 313 ہوں، وہ پھر اس کا ہزاروں کا لشکر کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ معاملہ ہے تو سرکار ہم کیا کریں، تو اللہ رب العزت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور کہا کہ یار یا باری تعالیٰ 1000 فرشتوں کی فوج بھیج دے۔ ادھر جب اللہ رب العزت نے جس طرح جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور 1000 کی فوج اپنے ساز و سامان کے ساتھ لو اور ان کے ساتھ چلے جاؤ اور جا کے مقابلہ کرو، جب 1000 کی تعداد جب فرشتوں کی شامل حال ہو گئی، جب لڑنے کے لیے یہ لوگ آگے آئے، تو پھر کچھ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ان کی تعداد اور زیادہ ہے، ہمارے بندے کم لگ رہے ہیں۔ پھر سرکار نے دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ 3000 فرشتے بھیج دے۔ واہ واہ واہ۔ یعنی کہ ادھر اب اگر ایک بات ہے کہ جب کوئی انسان کسی سے کہے کہ بھئی اتنے ہمیں بندے چاہیے یا اتنے ہمیں چیز چاہیے، تو کہے گا بھئی تمہارے اتنے ہم نے دے دی، بات ختم ہو گئی۔ اور وہ رب العزت سے سرکار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہ سرکار نے فرمایا کہ باری تعالیٰ اگر آج تیرے یہ بندے، یعنی کہ جو میرے صحابہ ہیں، اگر یہ شہید ہو گئے، یہ ہار گئے، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک طریقے سے عام طور پہ دیکھا جائے تو یہ کسی کو اگر کوئی دیکھے تو بولے یار یہ تو دھمکی دے رہے ہیں، اور کس کو؟ پروردگار کو۔ واہ واہ۔ لیکن اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ کیا چاہتے ہیں؟ بے شک۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہے پروردگار 5000 فرشتے بھیجے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر حضرت جبریل امین اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنی شان کے مطابق آئے اور آ کے 5000 کا لشکر لے کر فرشتوں کے ساتھ اور اس کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ مل کے یہود و نصارہ کو ان کے ساتھ مرد مقابل ہوئے، قتل کیا، یہ سارا معاملہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ابو جہل جو تھا وہ حضور علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ یہ ہر بندے کو، آپ سب کو ماشاءاللہ معلوم ہے کہ دین کے دشمن کون تھے اور دین کے وفادار کون تھے۔ ایسا ہی۔ تو صحابی رسول تھے، تو ان کے پاس 2 بچے آئے، معاذ اور معوذ۔ انہوں نے آ کے کہا کہ کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ابو جہل کون ہے؟ تو انہوں نے بہت تعجب اور حیرت سے دیکھا کہ اتنے 2 چھوٹے بچے ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے ان سے پوچھا بچوں تم کیوں پوچھ رہے ہو ابو جہل کا؟ کہا کہ ہمیں اسے قتل کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اتنے بچوں میں اتنا جذبہ اور اس طرح کی ان کی کیفیت ہے، تو آپ نے بتایا کہ وہ سامنے اس جگہ پہ وہ کھڑا ہوا ابو جہل وہاں ملے گا۔ تو دونوں بچے اس طرح سے جا کے جھپٹے کہ جیسے ایک شیر اپنے شکار کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ معاملہ دیکھا اور اس کے بعد اس کے اوپر جھپٹے دونوں بچے اور اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ بچے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا کہ، اور اتنے جذبے سے تھے اور اتنے خوش تھے۔ ایک بچہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے، اور دوسرا جو بچہ تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کیفیت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم دونوں اپنی تلواریں دکھاؤ۔ جب انہوں نے تلواریں دیکھیں تو سرکار نے فرمایا کہ دونوں کی تلواروں پہ خون تھا، اور آپ نے کہا کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کا معاملہ جب ہوتا ہے ہمارے دین کے اندر، جب ایمان کی حالت ہوتی ہے، جب کیفیت ایمان والی ہوتی ہے، تو توکل تو اللہ ہوتا ہے، اور توکل جو ہے وہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کی ذات پر ہوتا ہے۔ بے شک ایسا ہی۔ جب ان سے مسلمان، جب ان 2 شخصیت سے، ان 2 ہستیوں سے، جب ان 2 ذاتوں سے جب ہٹے آتے ہیں تو پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان دین و دنیا میں کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ صحابہ کرام کا جب ان سے ایک مطلب رائے لی گئی، پوچھا گیا کہ بھئی تمہارے پاس تو کوئی ساز و سامان نہیں ہے،
وہ لوگ پورا لشکر کے ساتھ ہیں، ساز و سامان کے ساتھ ہیں، تو تم لوگ کس طرح ان کا مقابلہ کرو گے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا اس کو ایک شعر کی صورت میں کہ نہ تیغ و تیر پہ نہ تکیہ کیا، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پہ نہ بھالے پہ، اللہ اکبر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صحابہ کرام کا جذبہ تھا، یہ صحابہ کرام کا بھروسہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پہ یقین کامل تھا۔ ان کو کہا گیا تھا کہ جب یہ جنگ جیت جائیں گے ہم اللہ کی مدد کے ساتھ، اس کی نصرت کے ساتھ، اور اللہ نے جو فرشتوں کی فوج بھیجی اس کے ساتھ، یہ دین اسلام کا بہت بڑا مارکہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کی 17 رمضان کو پیش آئی اور 2 ہجری میں ہوا یہ واقعہ، اور عیسوی کی جو تھی وہ 624 عیسوی، اور مارچ 23 مارچ کا دن تھا یہ، اور قرآن مقدسہ میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ صحیح، اس کے مختلف نام ہیں اس غزوے کے، اس کو غزوہ بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اس کو غزوہ بدر عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس کو بدر القتال بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو یوم الفرقان کے نام سے تقریباً ہم لوگ الحمدللہ جانتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کو بدر کیوں کہا جاتا ہے۔ صحیح، اس کو بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس بدر کے میدان میں 3 کنویں تھے، اور اس میں ایک کنواں جو تھا اس کا نام بدر تھا، اور جس کا کنواں تھا اس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اس حوالے سے اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ صحیح، اور جب یہ جنگ ہوئی یا جو غزوہ ہوئی تو اس کو غزوہ بدر کا نام دیا گیا۔ سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مقدسہ میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ کیا بات ہے! تو یہ شان تھی اللہ کے بندوں کی جو اللہ کے رسول کے لیے لڑے، اور اللہ کے دین کو اللہ نے اپنی مدد سے غالب فرمایا۔ صحیح، اور اس کے اندر جو انصار اور مہاجرین شامل تھے، جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور جو وہاں کے مقامی لوگ تھے جو انصار تھے، وہ لوگ شامل تھے۔ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو، مہاجرین اور انصار کو، کا ایک سردار مقرر کیا تھا جس کو علم بردار کہا جاتا ہے۔ ایک علم بردار مقرر کیا تھا۔ جو مہاجرین کے علم بردار تھے وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تھے، سبحان اللہ۔ اور جو انصار کی طرف سے جو تھے، جو انصار کے علم بردار تھے، وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ الحمدللہ دین اسلام کی، حضور علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ بہت بڑا ایک وہ تھا، اعزاز تھا جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دیا، اور اس کے اندر بہت سارے سبق حاصل ہیں۔ میں ان پروڈکشن کا بہت مشہور ہوں، خاص کر کے عمران باسط بھائی کا اور ان کی ٹیم کا، کہ وہ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو دین کے معاملات ہیں، واقعات ہیں، جو بچوں کے آج کل ضروریات ہیں، جو تعلیم اور تربیت سے وابستہ نہیں ہیں، بہت سے لوگ تعلیم یافتہ ہیں مگر تربیت یافتہ نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی کاوش کو، آپ کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا موٹیو ہے، ان لوگوں کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے۔ آمین ماشاء اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، ناظرین کرام، شاہ صاحب نے اتنی شائستگی سے، آسان لفظوں میں، اور میں یہ کہوں گا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، جامع گفتگو تھی، اور مجھے انتہائی پسند آئی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی، سمجھ آئی ہوگی۔ اچھا، ان کی گفتگو سے بہت سارے زندگی کے پہلو نکلتے ہیں، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں کس طرح سرکار کی بات کو رکھنا ہے، کس طرح عمل کرنا ہے، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اچھا، پھر اس سے پہلے جو شاہ صاحب نے جب اسٹارٹ لیا تو اس میں تقویٰ کا ذکر کیا، کہ کس طرح توکل، اللہ کے اوپر توکل کس طرح ہونا چاہیے۔ بے شک۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم عمل کر کے اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں۔ کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے، اپنے میزبان حمید قادری اسدی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود تھے، قبلہ شاہ صاحب آل نبی اولاد علی، قبلہ سید فیضان علی شاہ قادری چشتی نقشبندی ابواللائی مدد اللہ العالی موجود تھے۔ آنے والے نشستوں میں بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔